آج کی گفتگو کر رہا ہوں کہ میں بھی مولا کے جو ہے وہ اس ولادت والے دن میں جو ہے وہ اپنا ثواب سمیٹ سکوں، ورنہ جو ہے جتنے دن میں نے آپ کو ٹینشنیں دینی تھی وہ تو میں نے دے دی انشاءاللہ. آپ بھی اس پہ عمل کریے گا، میں خود بھی اس پہ جا کے آگے عمل کروں گا. عزیزان محترم، امام کی زندگی میں ایک شخص آیا اور پریشان تھا. امام سے اس نے خود نہیں کہا، امام کے برابر میں اس نے زمین پر لکھا کہ میرے پاس مولا صرف عزت بچ گئی ہے اور اس کا خریدار میں آپ ہی کو پاتا ہوں. مولا نے اپنے خادم کو بلایا اور جتنا کچھ تھا دے دیا اسے، اور اسے جواب میں کہا کہ دیکھو کبھی بھی اپنی عزت کو کسی کو مت بھیجنا. عزیزان محترم، ہمیں معاشرے میں خیال کرنا چاہیے، ہم مجبور نہ کریں. بعض اوقات ہم جانتے ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہوتے ہیں، لوگ باعزت ہیں، سفید پوش ہیں، مشکلات کا شکار ہے دنیا. ایسا نہیں ہے، آپ کے سامنے حالات دنیا کے اکنومیکل سچویشن. جو انسان کو ہو سکے اپنے اطراف میں، سب سے پہلا حق اپنے اطراف کا. عزیزان محترم، سید بحر العلوم کے، جن کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں واقعہ پڑھا، سید جب نجف میں تھے تو ایک عالم دین نجف کے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میرے دروازے پر طق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز سے مجھے پتہ چل گیا کہ سید کا غلام ہے. تو میں ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا تو ایک دم آیا، کہا سید نے فوراً بلایا. کہتا میں سب چھوڑ کر سید خدمت میں گیا. سید نے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا ہمسایہ چند دن سے جو ہے وہ بھوکا ہے، یعنی کھانا نہیں کھا رہا ہے، روز کئی دن سے اس کے گھر میں فاقے ہیں، کھجوروں پہ گزارا ہے، اور آج اس کے پاس کھجوریں بھی نہیں ہیں. کہا مجھے سید پتہ ہی نہیں تھا. کہا اگر تمہیں پتہ ہوتا تو کفر کر رہے ہوتے تم جو کھا رہے تھے. کہا میں کیا کروں؟ ایک کھانے کی ایک جو ہے وہ تشت بھرا ہوا دیا. کہا لے جاؤ اور اسے مت بتانا، اسے بولنا آج میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، اور بس جانا، اور یہ کچھ پیسے ہیں یہ جا کر اس کے جہاں پہ بیٹھو وہاں جا کے خود ہی رکھ دینا. اس نے ایسے کیا، گیا تق الباب کے دروازہ کھولا، کہا بولا ہمسایہ تھے، کہا میں چاہتا ہوں آج آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں. کہتا آج ایک تشریف لائیں. جب کھانے کے اوپر سے ہٹایا انہوں نے جو دسترخوان چادر جو بھی تھے، تو دیکھا کہ جو کھانا ہے وہ اس ہمسائے کا نہیں ہے. کھانے سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی بہت بڑے کسی عرب کا کھانا ہے. تو اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے حقیقت نہیں بتاؤ گے. مجبور ہو گیا، بتایا کہ مجھے سید نے اس طرح بھیجا ہے. تو وہ رونے لگا، کہنے خدا کی قسم کئی دن سے گھر میں نہیں تھا، ادھار بھی لے لے کے میں کھجوریں لا رہا تھا، دکان والے نے آج کھجور بھی ادھار دینے پر منع کر دیا. صرف خدا جانتا تھا میری اس مشکل کو، اور کوئی نہیں جانتا تھا. یعنی علماء اس مقام پر ہے. یہ علماء کہاں سے بن گئے؟ اسی در سے بنے عزیزان محترم، اسی دروں سے بنے ہیں، اہل بیت کے دروں سے. کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. ہم پریکٹیکلی جب کسی بہت بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں ہمیں ادھر اشارہ کر دیتے ہیں حرم کی طرف. کہا ان سے مانگو، ان سے کہو، ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہے. کریم ہے امام حسن رضا. اس طرح کھانا اپنے ہمسائے کو. مولا کا دسترخوان کتنا مشہور ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کو پیٹ بھروا رہے ہوتے ہیں. کم از کم ہم کھانا آپ کھلائیں، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو کھلائیں، لیکن جانے محترم ان کے پیٹوں کو بھریں جن کے پیٹ خالی ہیں، بھوکوں کے پیٹوں کو بھریں. لوگ فقر کی طرف ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں، لوگ گناہ کرنے پر مجبور ہیں، اور ہم امام حسن کے ماننے والے ہیں اور ہم توجہ نہیں ہے ہماری. اپنے معاشرے میں دیکھ لیں آپ کتنی توجہ ہے. ثواب کی باتیں کرا لیں، واہ واہ کروا لیں، عمل نہیں ہوتا میرے سے. میں نہیں، جو مولانا نے تقریر کی میرے لیے تھوڑی کر رہے تھے، وہ تو کسی اور کے لیے کر رہے تھے. ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑی بتا رہے تھے، وہ تو کسی اور کے لیے بات کر رہے تھے. نہیں عزیزان محترم، اپنے لیے ہے، میرے اپنے لیے واز ہے یا آپ کے اپنے لیے. میں خود اپنی زندگی میں کتنوں کے دسترخوان ماہ رمضان میں نے کسی کے دسترخوان پہ کچھ رکھوایا، بھجوایا. میں اپنے آپ سے سوال ہے، جب تک میں خود پریکٹیکل نہیں کر پا رہا میں آپ کو کیوں دعوت دوں گا کہ کیا رمضان میں کسی گھر میں میری وجہ میں نے کوشش کی کسی طریقے سے کسی ایک دن کسی کے یہاں کچھ پہنچ جائے، راشن پہنچ جائے، کھانا پہنچ جائے، افطاری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے.
کسی غریب کے گھر عید سے پہلے اس کے کپڑے پہنچ جائے؟ نہیں ہے. میں اپنی فکر میں ہوں، اور پھر میں ائمہ کی ولادتوں پہ یا ظہور پر اتنا وہ ہو رہا ہوتا ہوں، اسی پہ لڑ رہا ہوں میں. ہماری حالت تو یہی ہے، ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں ابھی تک. نحوِ ولادت کوئی نہیں جانتا ہے اہل بیت، نہ انہوں نے خود ذکر کیا ہے، نہ انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے، جتنا بتایا گیا اتنا عمل کرو کہتے ہیں. بس جو حدیثیں ہیں ان پر عمل کریں. عمل کرنے کے لیے اپنی طرف سے اپنے تخیلات کو لے کر اپنا نیا دین نہ بنائے جانے محترم. اور دین کا وارث زندہ ہے، اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ جو میں آج کہہ رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں، یہی ہوگا. اور دن تھوڑے رہ گئے، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اور اس کے آنے میں ہم وقت معین نہیں کر سکتے، لیکن آثار یہی بتا رہے ہیں کہ حسین کا فرزند جلدی آنے والا ہے. آثار یہی بتا رہے ہیں. اور میں اپنے خوابوں اور خیالوں سے باہر آؤں، اپنے کمروں کی بیٹھکوں میں بات کرنے سے باہر آؤں. عملی طور پر مسلمان بنوں، شیعہ سنی حنفی دیوبندی ختم کروں. آنے والا تو کرسچن کو بھی مسلمان کرے گا، ہندوؤں کو بھی مسلمان کرے گا، یہودیوں کو بھی مسلمان کرے گا، کیونکہ ایک ہی ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے وارثوں کی حکومتوں کو دنیا میں قائم کروں گا. تو میں خود عزیزان محترم ان ایام میں غنیمت سمجھوں کہ خدا نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، حرام نہیں کھا رہا. یہ خدا کا لطف ہے ہمارے اوپر، اور اہل بیت کے صدقے میں ہی ہے. تو اسی صدقے کو اور لوں اور حاصل کروں، اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں. آخری چند منٹ بس رسول خدا کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ سے التماس سے دعا. رسول خدا نے جو ایمان کے لیے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کے اندر دو خصلتیں پائی جاتی ہیں، ایک اللہ پر ایمان اس کا جتنا بہترین ہے، دوسرا اس کی ذات سے دوسرے لوگ کتنے خوش ہیں. یعنی اسلام کتنا اس چیز پر زور دے رہا ہے کہ تمہارا اپنا ایمان تو اچھا ہونا ضروری ہے، لیکن تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ کیا ہو رہا ہے، دوسروں کو کیا ہو رہا ہے. دوسرے تم سے راضی ہیں، کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، کسی کو اذیت تو نہیں کر رہے، کسی کی مال تو نہیں تم نے قبضے میں کیا ہوا، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، چاہے تمہارے اپنے گھر کے لوگ ہوں، چاہے تمہارے ہمسائے ہوں. کتنا اسلام جو ہے اس پر زور دے رہا ہے. اور ہے بھی ایک خدا شاید اپنا حق تو چھوڑ دے گا، لیکن حق کو ناس کو نہیں چھوڑے گا. عزیزان محترم، کیوں یہ ہے؟ کیونکہ اسلام ایک معاشرے کی پروان چاہتا ہے، ایک معاشرہ چاہتا ہے، ایک سماج چاہتا ہے. وہ سماج کہ جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، دغا بازی نہ ہو، خیانت نہ ہو، زیادہ تولا نہ جاتا ہو، تکلیف نہ دی جاتی ہو، اذیت نہ کی جاتی ہو. اور ہمیں یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہی لینا چاہیے کہ ہم معاشرے میں کرم کریں. میری ذات سے بھی تو کرم ہو کسی کے، یا میں صرف اپنی چیزوں کو دو چار چیزوں میں محدود رکھوں گا؟ کرم کروں. چاہے کرم ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے سے کرم کریں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی کو موٹیویشن کر دیں، کوئی مریض ہے اس کی اطاعت پہ چلے جائیں، کوئی یہ ہے، کسی کو 100 پریشانی ہے. لوگ آج کل ذہنی روگ اتنے مریض ہیں، کسی کی تھوڑی دیر بات سن لینا بھی کتنا اس کے اوپر آپ کا کرم ہے. یہ خیر بھی ہے، نیکی بھی ہے، صدقہ بھی ہے. مومن کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی عزیزان محترم صدقہ ہے. صدقہ دار ہے. مسکرائیں، چہرے کو خوشحالی لے کر آئیں. اسلام خوشحالی کا دین ہے. ہمارے چہرے اتنے بجھے بجھے رہتے ہیں روز. کیوں عزیزان محترم؟ کیونکہ میں نے خود چیزوں کو اپنے اندر بھرا ہوا ہے، دنیا جہان کی پریشانی. عزیزان محترم، اپنے اوپر نہ دیکھیں، اپنے نیچے دیکھیں. کتنے لوگوں کے پاس کیا کیا چیز نہیں ہے اور میرے پاس ہے، میں اس کا شکر ادا کروں. آپ تھوڑا اطراف میں نظر تو دوڑائیں کہ کتنے لوگ کتنی مشکلات کے اندر ہیں، چاہے ظاہری کیوں نہ ہو. صحت کی ہے، دولت کی ہے، سب کچھ بھی ہے، مگر سکون نہیں ہے. آپ شکر کریں کہ خدا آپ کو روز ایک دن دیتا ہے، روز ایک نئی ہوا دیتا ہے، توفیق دیتا ہے. آپ اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں.
اس نعمت کو برقرار رکھیں. اور جیسا میں خدا کی بارگاہ میں، امام بارگاہ میں، ماتم کی صفوں میں، عزاداری میں ہوں نا، ویسا ہی اپنی تنہائی میں بھی ہونا چاہیے. یہاں تو سب بہت اچھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا خیال، تھوڑی دیر الگ ہوئی تو پتہ چلتا ہے انسان غصے میں کیسا ہے، گھر میں کیسا ہے. یہاں بہت اچھا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، زوجہ کے ساتھ کیسا ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ کو، رسول خدا کہتے ہیں کہ محبت کا اظہار کرو اپنی زوجہ سے. رسول خدا کہتے تھے کہ میں، جو شخص یہ ایسا کرے وہ بہتر انسان ہے، بہتر شخص ہے. اور رسول خدا کہتے ہیں میں تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. کیوں؟ کیونکہ اظہار کر رہے ہیں. اب ہم سے اپنے گھر میں اظہار نہیں ہوتا، باہر تو ویسی ہماری شکلیں ایسی ہوتی ہیں، دور سے کہتا بھائی سائڈ پہ ہو جائے، بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا، ذرا سا کام الٹا نیچے ہو جائے، بزنس ہو جائے، ذرا سا ٹریفک زیادہ، گرمی زیادہ، سب باہر آنا شروع ہو جائے. نہیں ایسا تھا، شخصیت ایسی ہو. بچے بولے ہاں شکر ہے ابو گھر پر آ گئی ہے، نہ بولے لو بھائی ابا کے آنے کا ٹائم ہو گیا، ذرا سب سے میٹ لو، اب جو بھی کرنا ہے کر لو. ایسا کیوں ہے انسان؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. فیملی میں کہیں چلا گیا، لو بھائی اب یہ آ گئے، چپ کر کے بیٹھے رہو. کیوں ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے نا. آدمی کو خوش ہو، لوگ بولا ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر بیٹھے، ٹائم گزارے. شخص ایسا ہو جائے. زندگی کتنی بڑی ہے. علامہ احسن حیدر آبادی روز مجلسیں پڑھ رہے تھے بامبے میں. ہمارے عزیز کے چچا بھی لگتے ہیں، سسر بھی لگتے ہیں، کیونکہ نشان حیدر آبادی کے پوتے ہمارے بیچ میٹس ہیں. مجلسیں پڑھ رہے تھے ڈیلی بامبے میں. کل طبیعت خراب ہوئی، کہنے لگے میں نہیں پڑھ رہا، دوسرے مولانا کا آپ پڑھ لیں، میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں. نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل گئے، تھوڑی دیر میں گئے. یہ زندگی ہے. اتنی سی زندگی میں میرا اتنا شور، اتنی ٹینشنیں. عزیزان خوش ہو، شکر کریں بس دن مل گیا آج. میں تو مولانا نجیب کو کہہ رہا تھا مولانا صاحب ہر مجلس ایسے پڑھیں، ہماری بھی آخری ہے بھائی، ہمیں بھی نہیں پتہ نہیں اتر کے کہیں ہم بھی نہ چلے جائیں، پتہ تو نہیں ہے کسی کو. اور مولا متقیان یہی تو فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ زندہ ایسے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ تھا ہی نہیں. تعجب ہے. ہم نے کبھی مولا کی سنی کہا ہے؟ ہم نے تو نہج البلاغہ کھولا ہی نہیں کبھی. گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، وہ بھی خلاف قرآن کے ساتھ، بالکل. بہت ہوا تو بیٹی کی شادی بھی اس کو دے دیں گے، رکھا ہوا ہے. کھولنا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے. مولانا نے یہ پڑھنے، مولانا نے یوں نہیں پڑھا، مولانا وہ. بھائی تم بھی کچھ پڑھ لو. سارے کام مولوی پڑھے گا، مولوی کے پاس اور بھی تو پڑھائی کے علاوہ بھی تو اور سارے کام ہیں. اس کی خیر ساری زندگی پڑھائی ہے. خود کچھ نہیں پڑھنا، خود عمل نہیں کرنا، خود اتنا سمجھاتے ہیں بھائی یہ کر لیں وہ کر لیں. اپنے لیے جو دائرے بنائے ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا. اور مولوی کو سب مشورے ایسے دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں. یہ 13 سال کرکٹ کھیل رہا ہے حوضے کے اندر. میں ایک جگہ گیا، مجھے کہا مولانا صاحب یہ میں نے کہا آپ خود چلے جائیں، یہ قبلہ حوضے کے اندر اتنی آپ کو پریشانی ہے تو آپ چلے جائیں حوضے کے اندر، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ خود تو آفس نہیں چھوٹ رہا، کام نہیں چھوٹ رہا، اور مولانا کو مشورہ دے رہے ہیں. آپ کرتے کیا ہیں مولانا صاحب قوم میں؟ میں نے کہا میں کرکٹ کھیلتا ہوں. آئیے آپ بھی کھیل لیجیے. اٹھ کے چلے گئے، بات ہی نہیں کی انہوں نے میرے سے. عجیب ہے بھائی. میں آپ کے بزنس میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، آپ کا جو بھی کام ہے. آپ بولو مولانا صاحب آپ، میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہے، میں اس میں آپ کو مشورے، میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. کسی اور کو جانتا ہوں گا اچھے آدمی کو بولوں گا ان سے آپ مشورہ کر لیں. لیکن آپ دنیا آج سب، جس کے گھر میں کوئی مشورہ نہیں سنتا وہ آج سوشل میڈیا پہ دانشور بنا ہوا. بولیں اب آپ بولیں کہاں سے الٹی آ رہی ہے یہ دین، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ آپ کتاب اربع کھولیں، اصول کافی کھولیں، ادھر دین ہے جو ائمہ کی حدیثیں ہیں. عقل اور جہل سے اصول کافی شروع ہو رہی ہے، عقل کی بات ہو رہی ہے، توحید ہے، لا الہ الا اللہ دین شروع ہو رہا ہے. اقرا سے پروردگار اپنی آیتوں کو نازل کر رہا ہے، پڑھو. بغیر پڑھے سب مجتہد، اور آپ فتوے دلوا دیں، دھڑا دھڑ فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں، محرم سفر یہ وہ. انٹرنیٹ پہ تو پبلک آسرا بھی نہیں کرتی نا پوچھتے ہو.
صبح صبح میں اتنا فجر کے بعد انسان سوتا ہے بھلا نماز ہو، فون بھائی کچھ تو بیچارے مولوی کی بھی کوئی زندگی ہے، کوئی ملائکہ تو ہے نہیں وہ جو اس کو نیند نہیں آتی ہے، فون دھڑ، اور فون بھی عجیب سے، سوال بھی عجیب سے. میں نے کہا بھائی اب اس کو کیا پتا کہ ادھر تھکا ہوا ہے آدمی ساری رات کا صبح. میں نے کہا آپ دیکھیں اب یوں کر لیں، نہیں وہ یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا. آخر میں مجبور آ کے میں نے کہا بھائی یہی بند کر دو، موبائل بند کر دو، یہ تو چپ نہیں ہوں گے. نہیں عزیزان محترم، معاشرے میں جب تک ہم خود پڑھتے نہیں ہیں، کتاب دوست نہیں ہیں ہم لوگ. کتاب دوست بنائیں، اپنے بچوں کو کتابیں دیں. ہیری پوٹر لائن لگ کر لوگوں نے خریدی ہے عزیزان محترم، لائن لگ کر. ہمارے یہاں بھی لوگ فیشن سے ریک میں رکھتے ہیں، مولانا صاحب ہمارے یہاں بھی بچے ہیری پوٹر پڑھتے ہیں. بھائی پڑھیں، منع نہیں کر رہے، لیکن ائمہ کی سیرت بھی تو پڑھیں، قرآن کی تفسیریں بھی تو پڑھیں. ہدایت کی کتاب تو یہی ہے. بہرحال عزیزان محترم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں پروردگار ہماری ان چند دن جو بھی ہم نے عبادت کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو بھی حاضرین محفل ہیں، مجلس ہیں، جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان کی سب کی شرعی حاجات کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں جلد سے جلد قبول فرما. جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالحہ اور نیک عطا فرما. مسلمان جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جہاں بھی مشکلات میں اپنی جنگ آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں پروردگار ان کو جلد سے جلد کامیاب عطا فرما. دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں پروردگار انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا. پروردگار ہمارے دلوں کو اس ماہ مبارک میں اپنے اس علم کے ذریعے سے جسے تو بہتر سمجھتا ہے ہمیں وہ علم عطا فرما. اس ماہ مبارک میں ہماری ان ٹوٹی پھوٹی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نمازوں کو، ان روزوں کو خدا اہل بیت کے صدقے میں، اس کریم اہل بیت کے صدقے میں قبول فرما. ہمیں آنے والی شب قدر کی راتوں کو بہتر طریقے سے درک کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان شب قدر میں بہتر طریقے سے پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزان محترم، شفاعت اہل بیت ہی کا ہے، شفاعت دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، اور سب سے ہر شفاعت کی ایک لمٹ ہے. ایک اچھا انسان بھی روایت میں ہے کہ 30 لوگوں کی شفاعت کرے گا آخرت میں، اگر نیک آدمی ہوگا آخرت میں 30 لوگوں کی شفاعت کرے گا. لیکن ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی شفاعت ان لمیٹڈ ہے، اور وہ ہے حسین. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.